اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ آج سورہ النساء کا ترجمہ آیت نمبر 14 سے شروع کر رہے ہیں۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کے مقرر کیے ہوئے ضابطوں سے باہر نکل جائے گا، اس کو وہ آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ آیت نمبر 15۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو کوئی بدکاری کرے تو ان پر اپنوں میں سے 4 مرد گواہ کرو، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھروں کے اندر بند رکھو یہاں تک کہ ان کو موت اٹھا لے یا اللہ ان کے لیے کوئی راہ نکال دے۔ آیت نمبر 16۔ اور تم میں سے 2 مرد جو وہی بدکاری کریں تو ان کو اذیت پہنچاؤ، پھر اگر وہ دونوں توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کا خیال چھوڑ دو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ آیت نمبر 17۔ توبہ جس کو قبول کرنا اللہ کے ذمے ہے وہ ان لوگوں کی ہے جو بری حرکت نادانی سے کر بیٹھتے ہیں پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، وہی ہے جن کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا۔ آیت نمبر 18۔ اور ایسے لوگوں کی توبہ نہیں ہے جو برابر گناہ کرتے رہیں یہاں تک کہ جب موت ان میں سے کسی کے سامنے آ جائے تب وہ کہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، اور نہ ان لوگوں کی توبہ ہے جو اس حال میں مرتے ہیں کہ وہ منکر ہیں، ان کے لیے تو ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آیت نمبر 19۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم عورتوں کو زبردستی اپنی میراث میں لے لو اور نہ ان کو اس غرض سے روک کے رکھو کہ تم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس کا کچھ حصہ ان سے لے لو، مگر اس صورت میں کہ وہ کھلی ہوئی بے حیائی کریں اور ان کے ساتھ اچھی طرح گزر بسر کرو۔ اگر وہ تم کو ناپسند ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تم کو پسند نہ ہو مگر اللہ نے اس میں تمہارے لیے بہت بڑی بھلائی رکھ دی ہو۔ آیت نمبر 20۔ اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی بدلنا چاہو اور تم اس کو بہت سا مال دے چکے ہو تو تم اس میں سے کچھ واپس نہ لو، کیا تم اس کو بہتان لگا کر اور صریح ظلم کر کے واپس لوگے؟ آیت نمبر 21۔ اور تم کس طرح اس کو لوگے جبکہ ایک دوسرے سے خلوت کر چکا ہے اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں؟ اور آیت نمبر 22۔ اور ان عورتوں سے نکاح مت کرو جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں مگر جو پہلے ہو چکا، بے شک یہ بے حیائی ہے اور نفرت کی بات ہے اور بہت برا طریقہ ہے۔ آیت نمبر 23۔ تمہارے اوپر حرام کی گئیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں اور بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا، تمہاری دودھ شریک بہنیں، تمہاری عورتوں کی مائیں اور ان کی بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں، جو تمہاری ان بیویوں سے ہوں جن سے تم نے صحبت کی ہے، لیکن اگر ابھی تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے سلبی بیٹوں کی بیویاں، اور یہ کہ تم اکٹھا کر دو بہنوں کو مگر جو پہلے ہو چکا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آیت نمبر 24۔ اور وہ عورتیں بھی حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں مگر یہ کہ وہ جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں، یہ اللہ کا حکم ہے تمہارے اوپر۔ ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں وہ سب تمہارے لیے حلال ہیں بشرط یہ کہ تم اپنے مال کے ذریعے سے ان کے طالب بنو، ان کو قید نکاح میں لے کر، نہ کہ بدکاری کے طور پر۔ پھر ان عورتوں سے جن کو تم کام میں لائے ان کو ان کا طے شدہ مہر دے دو، اور مہر کے ٹھہرانے کے بعد جو تم نے آپس میں راضی نامہ کیا ہو تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 25۔ اور تم میں سے جو شخص قدرت نہ رکھتا ہو کہ آزاد مسلمان عورتوں
عورتوں سے نکاح کر سکے تو اس کو چاہیے کہ وہ تمہاری ان کنیزوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہوں اور مومنہ ہوں۔ اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے، تم آپس میں ایک ہو، پس ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو اور معروف طریقے سے ان کو مہر ادا کر دو، اس طرح کہ وہ قید نکاح میں لائی جائیں، نہ کہ آزاد شہوت رانی کریں اور چوری چھپے آشنائیاں کریں۔ پھر جب وہ قید نکاح میں آ جائیں اور اس کے بعد وہ بدکاری کے مرتکب ہوں تو آزاد عورتوں کے لیے جو سزا ہے اس کے نصف سزا ان پر ہے، یہ اس کے لیے جو تم میں سے بدکاری کا اندیشہ رکھتا ہو، اور اگر تم ضبط سے کام لو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 26۔ اللہ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے واسطے بیان کرے اور تمہیں ان لوگوں کے طریقوں کی ہدایت دے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور تم پر توجہ کرے، اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 27۔ اور اللہ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے اوپر توجہ کرے، اور جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے بہت دور نکل جاؤ۔ آیت نمبر 28۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ کو ہلکا کرے اور انسان کمزور بنایا گیا ہے۔ آیت نمبر 29۔ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طور پر نہ کھاؤ مگر یہ کہ تجارت ہو آپس کی خوشی سے، اور خون نہ کرو آپس میں، بے شک اللہ تمہارے اوپر بڑا مہربان ہے۔ آیت نمبر 30۔ اور جو شخص سرکشی اور ظلم سے ایسا کرے گا اس کو ہم ضرور آگ میں ڈالیں گے، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ آیت نمبر 31۔ اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہے جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو ہم تمہاری چھوٹی برائیوں کو معاف کر دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ آیت نمبر 32۔ اور تم ایسی چیز کی تمنا نہ کرو جس سے اللہ نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر بڑائی دی ہے، مردوں کے لیے حصہ ہے اپنی کمائی کا اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اپنی کمائی کا، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو، بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ آیت نمبر 33۔ اور ہم نے والدین اور قرابت داروں کے چھوڑے ہوئے میں سے ہر ایک کے لیے وارث ٹھہرا دیے ہیں، اور جن سے تم نے عہد باندھ رکھا ہو تو ان کو ان کا حصہ دے دو، بے شک اللہ کے روبرو ہے ہر چیز۔ آیت نمبر 34۔ مرد عورتوں کے اوپر قوام ہیں اس بنا پر کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر بڑائی دی ہے، اور اس بنا پر کہ مرد نے اپنے مال خرچ کیے، پس جو نیک عورتیں ہیں وہ فرما برداری کرنے والی پیٹھ پیچھے نگہبانی کرتی ہیں اللہ کی حفاظت سے، اور جن عورتوں سے تم کو سرکشی کا اندیشہ ہو ان کو سمجھاؤ اور ان کو ان کے بستر میں تنہا چھوڑ دو اور ان کو سزا دو، پس اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو ان کے خلاف الزام کی راہ نہ تلاش کرو، بے شک اللہ سب سے اوپر ہے، وہ بہت بڑا ہے۔ آیت نمبر 35۔ اور اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان تعلقات بگڑنے کا اندیشہ ہو تو ایک منصف مرد کے رشتہ داروں میں سے کھڑا کرو اور ایک منصف عورت کے رشتہ داروں میں سے کھڑا کرو، اگر دونوں اصلاح چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کر دے گا، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا خبردار ہے۔ آیت نمبر 36۔ اور اللہ کی عبادت کرو اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ بناؤ، اور اچھا سلوک کرو ماں باپ کے ساتھ اور قرابت داروں کے ساتھ اور یتیموں اور مسکینوں اور قرابت دار پڑوسی اور اجنبی پڑوسی اور پاس بیٹھنے والے اور مسافر کے ساتھ اور مملوک کے ساتھ، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا اترانے والے اور بڑائی کرنے والے کو۔ آیت نمبر 37۔ جو کہ بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل سکھاتے ہیں، اور جو کچھ انہیں اللہ نے اپنے فضل سے دے رکھا ہے اس کو چھپاتے ہیں، اور ہم نے منکروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔
آیت نمبر 38، اور جو لوگ اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اور جس کا ساتھی شیطان بن جائے تو وہ بہت برا ساتھی ہے۔ صدق اللہ العظیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وسلام علی المرسلین۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ من خیر۔